رسول عذاب فرعون اور آل فرعون جسم پر روح کو کہتے ہیں، صرف روح کو کہتے تھے جی۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آل فرعون اور فرعون کو عذاب نے گھیر لیا، تو جسم اور روح دونوں کو گھیرا نا۔ تین عذابوں کا ذکر آیا، ایک تو غرق کرنے کا عذاب، ان کو غرق کر دیا گیا نا، تو جب غرق کیا گیا اس میں جسم اور روح دونوں شریک تھے عذاب نہیں، یا ایک تیسری؟ دوسرا عذاب جو ہے ارض نار سے، کہ داخل نہیں کیے گئے لیکن آگ پر ان کو تپایا جا رہا ہے دوزخ سے باہر قبر میں، اسی کا نام عذاب قبر ہے۔ تیسرا فرمایا کہ قیامت کو حکم آپ دو آگ میں داخل کر دو۔ تو قرآن پاک نے بالکل صاف صاف الفاظ میں ان عذابوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عذاب کا نام رکھا ہے، ایک تو عذاب قبر رکھا ہے کیونکہ قبر میں جسم رکھا جاتا ہے، اور ایک عذاب برزخ رکھا ہے۔ ان کے پاس اور کچھ نہیں ہوتا، قرآن کا نام تو بالکل جھوٹ بولتے ہیں، قرآن ان کے پاس قطعاً نہیں ہے، ان مسائل میں احادیث بھی نہیں ہے، عقلی ڈکوسرے ہوتے ہیں جو جسم گل سڑ جاتا ہے جی، جس کو قبر نہیں ملتی اس کا کیا بنتا ہے؟ جس کو قبر اس کا کیا بنتا ہے؟ میرے خیال جس کو مل گئی ہے وہ تو لکھ دینا ان کو ہو رہا ہے، تاکہ جتنی بات سامنے میں مان لیا جائے نا۔ پھر ہمیں بھی یہ بتاؤ کہ کس کو نہیں ملتی قبر؟ یہ شیر کہاں گیا؟ میرے خیال وہ کہاں گیا؟ عرش پر چڑھ گیا، آخر وہی مار کر اسی مٹی میں چلا گیا۔ قبر ہر کو ملتی ہے، دیر سویر ہو سکتی ہے۔ قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے کہ منہا خلقناکم وفیہا ومنہا نخرجکم تارۃ، قیامت کو سارے قبروں سے اٹھے گے نا۔ تو کسی آیت میں آتا ہے کہ ایک شیر کے پیٹ سے نکل کر بھاگا آ رہا ہوگا، ایک ہوائی جہاز سے اتر کر بھاگا آ رہا ہوگا؟ بھئی وہ شیر بھی آ کر یہی چلا گیا نا۔ ہے کون جس کو قبر نہیں ملی؟ آ کر ہیر پھر کے سارے یہی چلے گئے، وہ شیر بھی یہی چلا گیا۔ ساؤتھ افریقہ جب میں گیا تو ایک نے مجھ سے سوال کیا کہ آج کل مرنے والا مسجد کا میری آنکھیں اس اندھے کو دے دینا، اب ان آنکھوں کو عذاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ میرے کہا ہوتا ہے۔ اسے تو درد نہیں ہوتا؟ میرے کہا وہ تو عذاب پردے میں ہے نا، اس کو نہیں محسوس ہوگا، پردے میں جوں گا۔ میرے کہا تیرے پیٹ میں کیڑے ہو اور تجھے ڈاکٹر دوائی دے دے، اب ان کیڑوں پر کیا گزر رہی ہے، کتنے مر رہے ہیں، کتنے اچھل کود پیٹ میں کر رہے ہیں، لیکن تو نہیں اچھلتا کودتا، کہ تجھے بھی درد ہو رہا ہے اس کو، وہ تو درد انہیں کو ہوا نا۔ تو میں نے کہا پیٹ میں تیرے کیڑے ہیں، وہ مر رہے ہیں، ان کو کیا کچھ گزر رہا ہے، اور وہ نظر نہیں آنے والی چیز ہے، لیکن تمہیں اس کا احساس ہے۔ تو وہ تو عذاب جو آنکھ کو ہو رہا ہے پردے میں ہے نا، برزخ میں ہے۔ حضرت رسول پاک نے ایک واقعہ پہلے زمانے کا بیان فرمایا کہ ایک آدمی نے، بخاری شریف میں ہے، بخاری مسلم دونوں میں، مرتے وقت اپنے بیٹوں کو وصیت فرمائی کہ میں بہت گناہ گار ہوں، اس لیے مرنے کے بعد میرے جسم کے ٹکڑے کر دینا، اور ٹکڑے کرنے کے بعد جلا کے بالکل راکھ کر دینا سب کچھ۔ وہ راکھ جو ہے کچھ ہوا میں اڑا دینا، کچھ پانیوں میں بہا دینا۔ اس سے پتہ چلا کہ شروع سے عقیدہ یہی ہے کہ اس جسم کو بھی عذاب ہوگا۔ تو
اللہ کے پاک پیغمبر نے جب یہ واقعہ سنایا اس کا، تو یہ نہیں فرمایا کہ بیوقوف تھا، اس جسم کو تو اللہ نے عذاب دینا ہی نہیں تھا، وہ خام خواہ کٹواتا رہا، جلواتا رہا اسے۔ اب وہ ایسے ہی کیا، اللہ تعالی نے ہوا کو حکم دیا، پانیوں کو بھی، اس کو اکٹھا کیا، پوچھا کہ تو نے کیوں کیا؟ کہ یا اللہ تیرے ڈر سے کیا، یا اللہ تیرے ڈر سے کیا۔ تو اللہ نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تو اس جسم کو عذاب دیا، تو نے خام کا عذاب دلایا اسے۔ معلوم ہوا کہ جسم کا عذاب میں شریک ہونا یہ پہلی امتوں سے مسئلہ بالکل مانا آ رہا ہے، اور اسی جسم کا جس میں مثالی نہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ کے پاس ایک آدمی آیا، کافر تھا، کھوپڑی اس کے ہاتھ میں انسانی کھوپڑی ہے، بال وغیرہ کوئی نہیں اوپر۔ کہتا ہے حضرت آپ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ قبر بھی عذاب سبب ہوتا ہے کافروں کو؟ کہ بالکل عقیدہ ہے ہمارا۔ اس کافر کو میں نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا تھا، آج وہ قبر اس کی کھلی تھی، تو یہ کھوپڑی مجھے نظر آئی، میں اٹھا کے لایا ہوں، آپ ہاتھ لگا کے دیکھیں بالکل ٹھنڈی ہے۔ پتا چلا کہ کافروں کو بھی معلوم تھا کہ مسلمان جسم کو عذاب میں شریک مانتے ہیں، اس لیے اعتراض کیا تھا۔ حضرت عمر نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ جسم عذاب میں شریک نہیں، فرمایا رکھ دو، یہ کھوپڑی رکھوا لی، وہ پتھر کے 2 ٹکڑے اٹھا کے لاؤ، پتھر کے ٹکڑے اٹھا کے لایا، فرمایا ٹھنڈے ہیں گرم ہے؟ کہ ٹھنڈے ہیں، ٹکراؤ آپس میں، ٹکرایا تو آگ کی چنگاریاں نکلنی شروع ہو گئی۔ فرمایا اگر یہ کافر کی کھوپڑی ہے تو جس طرح یہ پتھر اندر سے آگ ہی آگ ہے، میرا بھی یقین ہے کہ یہ کھوپڑی اندر سے آگ ہی آگ ہے، لیکن چنگاریوں پر پردہ نہیں، اس پر اللہ نے پردہ رکھا۔ اس لیے عذاب و ثواب قبر کا جو مسئلہ، جب اس میں جسم شریک ہے تو تعلق روح کے بغیر کوئی عذاب ثواب ہو سکتا ہی نہیں۔ ان کے پاس جو حوصلے ہوتے ہیں، جی جسم گل جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، جس کو نہیں ملی اس کا کیا کرے۔ حالانکہ قرآن قاعدے بیان کرتا ہے، ایسی باتیں تو حل ہو جاتی ہیں۔ میں جو آیت پڑھی کوثر انسان ماک پر بن ای شاید خلق بن نطفہ، اب وہ ناکا 40 نمبر اٹھی تو نطفے سے نہیں پیدا ہوئی تھی یا ہوئی تھی؟ جی آدم علیہ السلام، حضرت حوا، ایسے اس طرح سے قاعدے پر کوئی اثر نہیں پڑا کرتا، لیکن یہ لوگ ایسی باتیں نکال کے قاعدوں کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قاعدہ اپنی جگہ قاعدہ ہوتا ہے، اور جو عادت ہے عادت ہے، جو خرقیات ہے وہ خرقی عادت ہے۔ تو اب پہلے نیند کو سمجھے، پھر انشاءاللہ یہ آپ بات سمجھ آئے گی، بیداری اور نیند کا فرق سمجھے۔ اس وقت ہم بیدار بیٹھے ہیں نا، یہ ہماری زندگی ہے نا، اس زندگی میں ہماری روح پر 3 ذمہ داریاں ہیں۔ کتنی؟ پہلی ذمہ داری ہے احساس و ادراک۔ اب میں آگے دیکھ رہا ہوں، آپ ادھر دیکھ رہے ہیں، نیچے سے کوئی چیوٹی پاؤں پر چڑھ گئی تو پٹھے فوراً دماغ کو اطلاع دے گی، حالانکہ ہم نے دیکھا نہیں آنکھ سے۔ دماغ فوراً دل کو حکم دے گا اور ہاتھ جا کر کیڑی کو مسل دے گا وہاں۔ اس کو کہتے ہیں احساس اور ادراک۔ ایک ذمہ داری یہ ہے۔ دوسری ذمہ داری ہے تدبیر بدن۔ اس نے کھانا لینا مانگنا ہے، ہضم کرنا ہے، پھر پٹرول مہیا کرنا ہے تاکہ یہ جسم چلتا رہے، بشیر اپنا کام۔ تیسری ہے تکلیف شرعی۔ اس وقت ہم شریعت کے بھی پابند بیٹھے، قانون کے بھی پابند بیٹھے، ہم جو بات منہ سے نکالیں گے اللہ تعالیٰ بھی کیا ان کو پوچھے گی یہ بات صحیح تھی یا غلط تھی۔ گورنمنٹ بھی پکڑے گی کہ بھی تیری یہ بات قانون کے خلاف ہے۔ تو ہم تکلیف شرعی 3 ڈیوٹیاں ہیں بیداری میں۔
جب ہم سو جائیں گے ایک ڈیوٹی ختم ہوگی، اب کوئی تکلیف شریع ہم پر نہیں۔ کبھی نہیں سنا ہوگا کہ پولیس نے اس کا چالان کیا، کیوں؟ اس نے خواب میں چوری کی تھی، اس نے خواب میں قتل کر دیا تھا۔ جب سو گیا نہ کوئی چیز فرض، نہ واجب، نہ سنت، نہ مستحب، نہ حرام، نہ مکروہ، یہ سب بیداری میں ہے۔ ہم بیٹھے یہاں سے عورت گزری، اس کو گور کر دیکھا، گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور خواب میں آخر تک چلے گا، کوئی گناہ ہوا؟ کیونکہ خواب میں کوئی چیز حرام حلال ہے ہی، بیداری میں صرف آنکھ سے دیکھا۔ لعن اللہ الناظر والمنظور عین، خدا کی لعنت برسنی شروع ہوئی۔ حدیث قدسی میں ہے النظر سهم مسموم من سهام ابلیس، یہ نظر جو ہے شیطان کے تیر میں مجھے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ من ترکہ من مخافتی ابدلت ایمان یجد حلاوتہ فی قلبہ، جس نے مجھ سے ڈر کر نظر بازی چھوڑ دی، اس کو ایسا ایمان دوں گا کہ اس کی مٹھاس اسے محسوس ہوگی۔ اس سے پتہ چلا کہ نظر بازی اتنا بڑا گناہ ہے جس سے ایمان کا ذائقہ بگڑ جاتا ہے، ایمان کا ذائقہ بگڑ جاتا ہے۔ اب بیداری میں تو نظر بازی پر یہ اتنی لعنتیں برس رہی ہے، اور خواب میں سب کچھ کر کے کچھ بھی نہیں۔ تو اب خواب میں اس کی ایک ذمہ داری کم ہو گئی نا، تو اس کے احساس ادراک بڑے یا گھٹے، بڑے یا گھٹے؟ اب یہ نوجوان بیٹھا ہے، قبلہ ادھر ہی ہے نا، خدا کا مجھے نظر آ رہا تجھے؟ نہیں آ رہا، آنکھیں کھلی ہے۔ اب یہی سو جائے اور منہ بھی پرلی طرف ہو، اٹھ کر کہے کہ میں خانے کعبہ شریف کا طواف کر رہا تھا، ہم مان جائیں گے یا نہیں؟ اس بیداری میں روح دیکھنے کے لیے آنکھ کی محتاج ہے، اور خواب بندہ بھی دیکھ رہا ہے۔ اس بیداری میں روح چلنے کے لیے ٹانگ کی محتاج ہے، اور خواب میں جس کی دونوں ٹانگیں کٹی ہو سب سے آگے بھاگتا جا رہا ہو۔ آنکھیں بالکل نکال دی آپریشن کر کے ڈاکٹر نے، پھر بھی وہ دیکھ رہا ہے، خواب دیکھ رہا ہے نا۔ تو خواب میں روح دیکھنے بھی آنکھ کی محتاج نہیں رہتی، روح نکل جاتی ہے خواب میں۔ تو ایک فرق تو یہ ہوا کہ ایک ذمہ داری ختم ہو گئی، دوسرا یہ جو بیداری کی زندگی ہے، بات میری سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ کھلی حیات اس کو کہتے ہیں، کھلی۔ جو بیٹھا ہے وہ بیٹھا نظر آ رہا ہے، جو لیٹا ہے وہ لیٹا نظر آ رہا ہے، جو کھڑا ہے وہ کھڑا نظر آ رہا ہے، جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں نظر آ رہا ہے، جو سجدے میں وہ سجدے میں نظر۔ جب ہم سو جائیں گے تو آدھی زندگی کھلی رہی، آدھی چھپ گئی۔ ہم کروٹ بدل رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں یہ کروٹ بدل رہا ہے، ہم خارش کر رہے سے وہ یوں، تو دیکھنا کہ خارش کر رہے ہیں، نبض چل رہی ہے، سانس آ رہی ہے، خراٹے لیے جا رہے ہیں، اتنی زندگی کھلی ہے۔ لیکن ہم نماز پڑھ رہے ہیں، وہ کہتا ہے سویا ہوا ہے۔ ہم ہوائی جہاز پر چڑھ گئے خواب میں، دیکھ رہے کہتے چٹائی پر لیٹا ہوں، ہم اٹھ بیٹھے ہو، سانپ تھا، کہتا مچھر بھی نہیں۔ آدھی زندگی کھلی رہی اور آدھی چھپ گئی۔ اب یہ جو زندگی چھپ گئی، جو کچھ روح دیکھ رہی ہے، کر رہی ہے، اس میں بھی چھپی زندگی میں بھی جسم شریک ہے، چھپی میں بھی جسم شریک ہے۔ جسم کے بغیر روح کچھ نہیں کر سکتی، یاد رکھنا۔ آپ کہیں گے کیسے پتہ چلے جسم شریک ہے؟ دیکھو نا، روح ساری کارروائی کرتی رہی، آخر میں جسم بھی ناپاک ہو گیا۔ حالانکہ دیکھنے والے نے دیکھا کہ کون آئی تھی، کون لیٹی اور کون اٹھ کے گئی ہے یہاں سے، کیونکہ وہ پردے میں ہے نا۔
لیکن جو جسم کے روح پردے میں کام کر رہی ہے اس میں بھی جسم باقاعدہ شریک ہے. یہ یاد رکھے کہ اس جسم کے تعلق کے بغیر روح کچھ کر سکتی ہی نہیں، نہ کچھ بول سکتی. صرف روح کو زندہ ماننا یہ قرآن و حدیث کا انکار ہے. پھر یہاں رکاوٹیں ہیں، یہ دروازہ بند ہو جائے ہم نہیں نکل سکتے، لیکن وہاں کوئی رکاوٹیں نہیں، عالم خواب جہاں جائے پھر. حضرت پاک کا لمبا خواب بخاری شریف میں ہے. بہتی شریف پہلی کہانی وہی ہے کہ حضرت پاک کا جسد اطہر مدینہ منورہ میں آرام فرمایا. آپ کی روح پاک دوزخ کی سیر کر رہی ہے، جنت کی سیر کر رہی. جب روح پاک دوزخ کی سیر کر رہی ہے تو یہاں سانس چل رہی تھی نہیں چل رہی تھی؟ کروٹیں بدلی جا رہی تھی نہیں بدلی جا رہی تھی؟ کھانا ہضم ہو رہا تھا یا نہیں ہو رہا تھا؟ جب جنت میں سیر کر رہی تھی تو یہاں تعلق تھا یا نہیں؟ تو یہ خواب میں روح جہاں بھی ہو عالم خواب میں اس کا تعلق جسم کے ساتھ ہوگا. تو جو روح جنت میں جا کر مدینہ شریف میں تعلق قائم رکھ سکتی وہ نیند میں جا کر نہیں رکھ سکتی. اس لیے روح کے تعلق کی نفی قطر قیامت تک ثابت نہیں کر سکتا. اب جب قبر میں چلا گیا تو روح کی ایک اور ذمہ داری ختم ہو گئی، صرف ایک ذمہ داری رہ گئی روح کی. اب قبر میں نہ اس پر کوئی چیز فرض ہے، نہ واجب، نہ حرام، نہ مکروہ. اب تدبیر بدل بھی اس کے ذمہ نہیں ہے کہ کھانا مانگنا ہے، ہضم کرنا ہے، پیٹرول مہیا کرنا ہے، یہ بھی اس کے ذمہ نہیں. اب روح کی پوری توجہ صرف احساس و ادراک کی طرف ہوگی. اس لیے وہاں احساسات اتنے تیز ہوں گے وہ صرف سنتا نہیں تم سے زیادہ سنتا ہے. انہ لاسمع بھی. آپ فرشتوں کی باتیں سن سکتے ہیں، ادھر فرشتوں کے سوال جواب سن رہے ہیں، ادھر جوتری کی آواز بھی سن رہے ہیں. تو ادراکات تیز ہوئے نا، کیونکہ اب روح کی پوری توجہ ہے صرف ادراک کی طرف، اور پھر اس کی ڈیوٹی ہے ہی نہیں. نہ اب اس نے تدبیریں بدل کر دی ہے، کھانا ہضم کرنا ہے، نہ اس پر کوئی فرض واجب اور سنت. یہاں بھی یہ بھی یاد رکھے کہ افضل ترین زندگی یہ ہے جو بیداری والی ہے. ترقی اور تنزل کا سارا مدار اسی پر ہے. یا ہم جو نیکی کریں گے اس کا ہمیں اجر ملے گا، وہ درجے بڑھ رہے ہیں. خواب میں جو کریں گے کوئی درجہ نہیں بڑھتا، نہ کوئی گناہ ہوتا. تو سب زندگیوں میں افضل حصہ یہ ہے جو بیداری والا ہے. اس کی ہر نیکی پر اجر ہے، ہر گناہ پر عذاب ہے. لیکن آگے جو خواب کی زندگی ہے اس میں کوئی عذاب و ثواب نہیں، جو چاہے کرتے رہے. اب نیند میں بیداری میں ساری زندگی کھلی تھی، نیند میں آدھی کھلی آدھی قبر میں جا کر ساری چھوپ گئی. اب جو کچھ وہاں جسم پر گزرے گا، ثواب ہو یا عذاب ہو، ہمیں نظر. اللہ نے فرما دیا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. تو پردہ آگے ہوتا ہے پیچھے ہوتا ہے؟ جی قرآن کا تھا پیچھے، جو ورائے بول کے پیچھے. پردہ آگے ہوتا ہے پیچھے، قرآن کہتا ہے پیچھے. اس بات کو سمجھے کیوں قرآن نے ورائے فرمایا. دیکھو عورت کے چہرے کا پردہ ہے، عورت سامنے سے گزری، اس نے ہمارا چہرہ دیکھا، ہم نے اس کا دیکھ لیا، تو سب کہتے ہیں کہ عورت بے پردہ ہے.
دوسری گزری، اس کا چہرہ پردے میں تھا، ہم نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا، اس نے ہمارا چہرہ دیکھا یا نہیں دیکھا؟ پھر بھی کہتے ہیں یہ عورت باپردہ ہے۔ کیوں؟ پردے کا تعلق اس کے چہرے سے ہے، ہمارے چہرے سے نہیں۔ پردے کا تعلق ہم پچھڑوں کے ساتھ ہے کہ اس کا عذاب ثواب اگر ہمیں نظر آ جائے گا تو ہمارا ایمان بالغیب ختم ہو جائے گا، وہ ہمیں دیکھ لے گا، اس کا کچھ ختم نہیں ہوگا۔ جیسے عورت نے ہمیں دیکھ لیا تو اس کے پردے پر کوئی اثر نہیں پڑا نا، اس لیے ورائے گیا کہ اب تمہارے لیے پردہ ہو گیا اس کے عذاب کا، کیونکہ اگر تم دیکھ لو گے اس کا عذاب و ثواب تو ایمان ختم ہو جائے گا۔ ایمان کا تعلق غیب کے ساتھ ہے۔ آج ہم ایمان رکھتے ہیں کہ جنت ہے، دوزخ ہے، اس کا نام ایمان ہے۔ قیامت کو کافر دوزخ کو دیکھ کر مانے گا یا نہیں؟ اس کا نام ایمان نہیں ہوگا، اس کا نام ایمان، کیونکہ اپنی آنکھ کو مانا، خدا کو نہیں مانا، خدا کے رسول کو نہیں مانا۔ اب یہ جو کہتے ہیں، جس طرح میں نے بتایا کہ خواب میں نکال دو آنکھ، پھر بھی دیکھ رہی ہے نا جی، وہ آنکھ گل گئی، اب کیسے دیکھتی ہوگی جی؟ اب کان گل گیا جی، کیسے سنتا ہوگا جی؟ جیسے خواب میں روح محتاج نہیں رہی، حالانکہ ابھی ایک ذمہ داری اس کی کم ہوئی تھی، تو جہاں دونوں ذمہ داریاں کم ہو گئی، اب یہ تو کہتے ہیں کہ جی روح گئی، سب کچھ لے گی، اب آدمی نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ چلتا ہے۔ لیکن جب قبر میں واپس آئی تو پھر کیوں ننگی ہو کے آئی؟ سب کچھ لے کے آئی ہوگی نا، پھر کیوں ننگی ہو کے آئی؟ تو اتنا تعلق جس سے عذاب ثواب کا شدید ترین احساس ہو، یہ تو ہر انسان کی روح کو قبر کے ساتھ، اور ہم اس احساس کا یہاں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ دیکھو یہاں تھوڑی سی مثال ہے کہ اس وقت روح ہمارے پورے جسم میں ہے نا، بالوں میں بھی ہے، اس لیے بڑھ رہے ہیں نا، ناخنوں میں بھی ہے، لیکن بال کاٹنے سے دکھ نہیں ہوتا۔ ہاتھ پر یہ میں نے اتنی کتاب اٹھائی ہوئی ہے، کوئی تکلیف نہیں۔ یہ چھوٹا سا کار میں آنکھ میں یوں مار لو، تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ روح ایک ہی ہے، لیکن آنکھ کے ساتھ احساس کا اتنا شدید تعلق ہے، ایک ریزہ چلا گیا، جب تک وہ آنسو بہا بہا کے نکال نہیں لے گی اس کو چین دی۔ تو جس طرح یہاں آنکھ کے ساتھ شدید تعلق ہے روح کا، وہاں چونکہ سارا تعلق ہی احساس ہے، اس لیے اتنا شدید تعلق ہوگا عذاب ثواب کا، وہاں کی لذت کا احساس اتنا شدید ہوگا کہ ہم یہاں تصور کر ہی نہیں سکتے، وہاں کا عذاب کا احساس اتنا شدید ہوگا کہ ہم تصور کر ہی نہیں سکتے۔ تو اتنی بات تو عذاب و ثواب قبر کے بارے میں ہے کہ آپ ان سے پوچھیں کہ آپ عذاب و ثواب قبر کے قائل ہیں یا نہیں، وہ کہتے ہیں، لیکن جیسا میں نے بتایا اب وہ انکار نہیں کرتے، جیسے قادیانی خاتم النبیین کے لفظ کا انکار نہیں کرتے، لیکن کہتے ہیں اس جسم کو نہیں، کوئی نیا جسم تلاش کرتے عذاب کے لیے، اس قبر میں نہیں، کوئی نئی قبر تلاش کرتے۔ ہم کہتے ہیں کہ اسی جسم کے ساتھ سب کچھ گزر رہا ہے، اسی جسم اس قبر میں سارا عذاب ثواب ہو رہا ہے۔ اب شہداء کا مقام اس سے بھی بلند ہے، فرمایا وَلَا تَقُولُوا لَمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو گئے ان کو مردہ نہ کرو۔ اب جب قتل ہو گئے روح نکل گئی یا نہیں؟ کل نفس ذائقۃ الموت کا وعدہ پورا ہو گیا یا نہیں؟ ہو گیا نا۔ دیکھو ہم موت کا انکار نہیں کرتے، جھگڑا موت کے بعد کی حیات کا ہے۔ ایک دن میں ایک بس سٹینڈ پر بیٹھا تھا تو دو آدمی مجھے دیکھ رہے تھے دور بیٹھے، پھر آئے گئے کہ جی آپ کا نام امین صاحب ہے؟ میرے ساتھ کہتے ہم بھی اسکول ٹیچر ہیں۔ تو ہم گئے تھے چلہ لگانے تبلیغی جماعت کے ساتھ۔ ایک جگہ مولوی صاحب کہتے تھے کہ شیخ الحدیث
جو مولانا زکریا صاحب ہے یہ قرآن کے منکر ہیں. کیسے کہ قرآن کہتا ہے کہ نبی مردہ ہے، انکا میت وانہم میتون، اور شیخ الحدیث کہتا ہے زندہ ہے. کہتے ان کو تو ہم نے کہہ دیا تھا کہ شیخ الحدیث کو قرآن تم سے زیادہ آتا تھا، لیکن ایک وسوسہ ڈال دیا انہوں نے. کہتے اب تجھے دیکھ کر ہمیں یاد آیا کہ امین صاحب بیٹھے پوچھ ہی لے جا کے. میں نے کہا اس آیت کا اس مسئلے سے کوئی تعلق نہیں. ہم یہ تو آیت وہاں پیش کریں جو کہتے ہو کہ موت آئی ہی نہیں. جب موت آ گئی یہ وعدے پورے ہو گئے، انکا میت وانہم میتون، اس کے بعد کیا حال ہے؟ بات تو اس بات پر. میں نے پوچھا آپ کی عمر کتنی؟ کہتے 40 سال. میں نے کہا 40 سال سے پہلے جو تیری حال تھی اس کو قرآن موت کہہ رہا ہے. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم. اب اس کے بعد 40 سال سے اللہ نے تمہیں زندگی دے دی ہے، اب تم امواتن کے مصداق ہو یا احیاکم کے. تو جیسے اس موت کے بعد یہ زندگی ہے اس طرح اس موت کے بعد اگلی زندگی ہے. یقتل میں موت آ گئی، بل احیا میں زندگی آ گئی. تو میں نے کہا اس کا زمانہ اور ہے، اس کا زمانہ اور ہے. یہ تو وہاں سنائے جو موت مانتے نہ ہو. ہم کہتے ہیں موت کے بعد اللہ نے حیات عطا فرمائی. تو وہ آپ کو بتا بھی نہ جائے نا، لمبا بیان ہو جائے. ایک لطیفہ یاد آیا. نمازی قسمیں یاد ہے آپ کو؟ کسی نے لکھا ہے کہ نمازیوں کی 6 قسمیں ہیں: اصلی، وصلی، فصلی. 8 کے، کھاٹ کے، 360 کے. اصلی تو وہ ہے جس پر کسی مدرسے والے یا تبلیغی جماعت والوں کا ہاتھ پھر گیا، وہ 5 نمازیں باجماعت پڑھتے ہیں. وصل میں نے ملاپ ہوتا ہے، نمازی کے ساتھ اٹھے تو نماز پڑھنے چلے گا، تاش والے کے ساتھ تاش ہی کھیلتے رہے، حکے والے کے ساتھ حکا ہی. اور فصلی نمازی وہ رمضان میں جب تک چاولوں کی فصل آتی ہے تو 2-3 صفحے بڑھ جاتی ہے نمازیوں کی. وہ فصلی بٹیرے آتے رہتے ہیں، جس دن چاول ختم ہو گئے پھر اگلی فصل پر آئیں گے. یہ ہوتے ہیں فصلی. 8 کے کہ باقی نماز کوئی نہیں پڑھنی، جمعے والے دن جانا ہے، پہلے مؤذن سے لڑنا ہے، پھر امام صاحب سے لڑنا ہے تاکہ پتہ چلے کہ چودھری صاحب مسجد میں آئے ہوئے آج. کھاٹ کے کہ 4 پہ جنازے کی جاری ہو، ساتھ ہو جانا ہے. اس لیے نہیں کہ دعا یاد کر لی ہوئی ہے، نہیں، اگر آج ہم نہ گئے تو کل ہماری 4 پہ کے ساتھ کوئی نہیں جائے. اور 360 کے عید کے دن جانا مسجد جا کے پیچھے نہیں جانا. تو استنجا خانے جتنے جمعرات کو ہوتے جو جمعے کے ہوتے نا، لیکن نمازی کچھ بڑھ جاتے ہیں. تو طالب علم بیچارے باہر کھڑے ہیں، اندر بابا جی کوئی استنجا کر رہے ہیں، اور بعض کی عادت ہوتی ہے ننگے بھی کچھ پڑھتے ہی رہنا. اب وہ اندر اونچی نہیں بیٹھا پڑھ رہا ہے، اللہم ارحنی راحت الجنہ ولا ترحنی راحت النار. اب یہ طالب علم باہر کھڑے ہیں کہ بابا اندر وضو کا نشان میں آ رہی ہے، نہیں پتا کہ یہ ناک پر پانی ڈالتے دعات پڑی جاتی. بابا جی نکلے تو بابا جی وضو کر لیا. وضو کہاں کیا؟ استنجا کیا. کہ دعا کون سی پڑھ رہے تھے؟ سنا دی کہ بابا بڑا استنجا کیا، چھوٹا کہ بڑا استنجا. کہ بابا جی دعا تو آپ کو یاد ہے لیکن دعا کا سوراخ بھول گیا آپ. جس سے دعا یاد کی تھی نا اس سے پوچھتے کہ کس سوراخ پر پڑھ. تو جس طرح بابا جی کو دعا یاد تھی لیکن سوراخ بھول گیا تھا، ان بیچاروں کو بچوں سے لے کر بوڑھوں تک آیت یاد ہے، انکا میتون وانہم میتون، لیکن موقع بعد بابے کی طرف بھول گیا ہوا. جہاں دل کرتا پڑھنا شروع کرتے اور کچھ آتا ہی نہیں بیچارہ.
تو دیکھیے یقتل جب آیا تو روح نکل گئی نا، موت کے وعدے پورے ہو گئے نا، اس کا کوئی انکار نہیں کرتا ہے، مانتے ہیں کہ موت آتی ہے۔ اب یقتل جملہ فعلیہ ہے اور فعل ایک زمانے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو موت آئی ہے یہی حالت آگے جاری ہے یا بدلے گی؟